الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستوں، الحمدللہ ہماری زندگی میں پھر ایک بار فضیلت کے دن آئے ہیں، اعمال کی طرف رغبت کے دن آئے ہیں اور آخرت کی بھرپور کمائی کے دن آئے ہیں۔ مومن کو جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، ہر وقت یہ دھن لگی رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ نیکیاں کرو، اس لیے کہ نیکیاں ہی ہماری کمائی ہے۔ دنیا میں جو ہم آئے ہیں، یہاں سے جو توشہ لے کر جانا ہے، یہاں سے جو کمائی لے کر جانا ہے، وہ اعمال ہی ہے۔ یہی جو ہمارے اعمال ہیں، اسی کو پیدا کرنے کے لیے، اسی کو دیکھنے کے لیے اللہ نے یہ پورے زمین و آسمان کا کارخانہ بنایا ہے۔ سارا نظام جو چل رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، سورج نکل رہا ہے، پیداوار ہو رہی ہے، ساری دنیا چل رہی ہے، تو اس کے جواب میں یہاں سے کیا لیا جا رہا ہے؟ اعمال، بندوں کے اعمال۔ فرمایا خلق الموت والحیات، موت اور زندگی کو اللہ نے پیدا کیا، یعنی اس سسٹم کو، اس نظام کو کہ دنیا میں انسان آتا ہے، تھوڑی مدت رہتا ہے، پھر یہاں سے واپس چلا جاتا ہے۔ ایک سلسلہ ہے، ہر گھنٹے لاکھوں بچے آ رہے ہیں اور ہر گھنٹے لاکھوں انسان جا رہے ہیں۔ یہ آنا اور جانا کیوں لگا ہوا ہے؟ یہاں آتا کیوں ہے انسان؟ تو فرما رہے ہیں موت و زندگی کا ایک کارخانہ ہم اس لیے چلا رہے ہیں تاکہ تم کو ہم آزما کر دیکھیں، تمہارا امتحان لے کے دیکھیں کہ تم میں زیادہ اچھے اعمال والا کون ہے۔ اچھے سے اچھے اعمال، وہی ہماری کامیابی ہے، وہی ہماری کمائی ہے۔ یہ جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں، یہ محفوظ ہوتے رہتے ہیں۔ تمام نیکیاں ایک نور کی شکل میں محفوظ ہوتی ہیں اور تمام برائیاں ایک ظلمت کی شکل میں محفوظ ہوتی ہیں۔ اسی نور سے پھر جنت بنے گی اور اسی ظلمت سے دوزخ بنے گی، جہنم بنے گی۔ تو روزانہ ہم اپنی جنت یا دوزخ بنا رہے ہیں، ہر منٹ کچھ نہ کچھ جنت یا دوزخ بنا رہے ہیں۔ فرشتے روزانہ صبح کے وقت یہاں سے جاتے ہیں، رات کے فرشتے فجر کے وقت، تو ہمارے رات بھر کے اعمال لے کے جاتے ہیں، اور عصر کے بعد جو فرشتے جاتے ہیں وہ ہمارے دن بھر کے اعمال جو انہوں نے محفوظ کیے ہیں وہ لے کر جاتے ہیں۔ جیسے کسی بھی فیکٹری سے اس کا پروڈکٹ نکلتا ہے نا، کپڑوں کی فیکٹری ہے تو وہاں سے ٹرک جو ہے کپڑے لے کے نکلیں گے جو وہاں بنا ہوا ہے، لوہے کی فیکٹری ہے تو وہاں سے لوہا لے کے نکلیں گے۔ تو ہر فیکٹری سے جیسے مال نکلتا ہے، روزانہ صبح شام یہاں سے مال جاتا ہے، روزانہ یہاں سے پروڈکشن جاتا ہے، صبح میں شام میں کیا جاتا ہے؟ اعمال۔
اچھے یا برے اعمال، اسی سے ہمیشہ کی دنیا بننے والی ہے۔ یہ پروڈکٹ کی اہمیت یہ ہے کہ اسی سے یا جہنم یا جنت تعمیر ہو رہی ہے۔ اعمال، تو مومن کو ہمیشہ یہی دھن ہونا چاہیے، اعمال ہوں زیادہ سے زیادہ۔ سورہ کہف بار بار عرض کیا گیا کہ یہ آخری دور جو ہے گمراہی کا، دجال کی آمد کا، اس کا علاج سورہ کہف کو بتایا حدیثوں میں۔ تو پورے سورہ کہف میں یہ ٹاپک بہت قوت سے آیا ہے کہ دجال کے زمانے میں لوگ اعمال کو اہم نہیں سمجھیں گے، نیکیوں کو، برائیوں کو اہمیت نہیں دیں گے، لوگ مال کو اہمیت دیں گے۔ تمثیل سے بھی دو بھائیوں کی تمثیل پیش کر کے، ایک بھائی اعمال کو اہمیت دے رہا ہے، دوسرا بھائی اعمال کو اہمیت نہیں دے رہا، مال کو اہمیت دے رہا ہے۔ قصہ سنایا گیا، وہ پورا سنانے کے بعد فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ دو بھائیوں کی بحث کے بعد ایک بھائی پیسے کو اہمیت دے رہا، دوسرا بھائی ایمان و عمل کو اہمیت دے رہا۔ سنا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیتی کی طرح ہے، بارش برستی ہے، کچھ دنوں میں پوری دنیا لہلہانے لگتی ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے جب دھوپ کا موسم آتا ہے تو زمین پھر سے پورا سبزہ ختم ہو جاتا ہے، پھر سے وہ چٹیل ہو جاتی ہے، پھر سے مردہ ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح 4 دن ایک ہریالی، ایک بہار ہوتی ہے، ایسی یہ تمہاری زندگی ہے، یہاں کی رونق بھی ایسی عارضی ہے۔ والباقیات، جو چیز رہتی ہے، دنیا تو بن کے اجڑ جائے گی، آدمی تو آ کر پھر بوڑھا ہو کے چلا جائے گا، اس کا وجود یہاں نہیں رہے گا، لیکن جو چیز رہ جائے گی وہ نیکیاں ہیں، باقی رہنے والی، اس سے امیدیں لگاؤ۔ خیر عند ربک ثوابا، تمہارے رب کے نزدیک یہ جو تمہاری نیکیاں ہیں، اعمال ہے، وہ بہترین رزلٹ دینے والی ہے، اس کا نتیجہ بہترین نکلنے والا ہے، بہترین شکل اختیار کرنے والی ہے۔ وخیر عملا، اور لمبی لمبی امیدیں باندھنا ہے، پلاننگ کرنا ہے تو نیکیوں کی کرو۔ یہ بلڈنگ بناؤں گا، پھر اس کا وہ فلیٹ خریدا، اس کا فلاں پلاٹ خریدوں گا، پھر فلاں بزنس پھیلاؤں، یہ لمبے لمبے ارمان یہ مت کرو، نیکیوں کے بارے میں لمبے لمبے ارمان کرو، یہ ہے امیدوں کی چیز۔ تو بہرحال میرے دوستو، خوب نیکیاں کرنا ہے، کبھی مطمئن نہیں ہونا ہے۔ جتنی زیادہ نیکیاں ایک ایک گھنٹے میں ہو سکتی ہیں، ہم نیکی کی مشین ہیں، نیکیاں نہیں کریں گے تو خود بخود وہ برائی بن جائے گی، غفلت، اور غفلت برائی ہے، اور وہ جہنم تعمیر ہوگی۔ تو مومن چونکہ نیکیوں کا ہی تاجر ہے، اس لیے اس کو فکر ہوتی ہے کہ قیمتی سے قیمتی اعمال کرو۔ اور ایک بھی شریعت میں عنوان ہے، اعمال میں بھی کچھ اعمال ایسے ہیں ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو ہوشیار مومن وہ ہے جو ایسے اعمال کو خاص طور پہ جان جان کے کرتا ہے کہ جس میں تھوڑی دیر کی محنت میں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ پورا ایک فن ہے، سیکھنے کی چیز ہے، اس کا خیال رکھنے کی چیز ہے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ثواب کماؤں۔ اس پہ علماء نے کتابیں بھی لکھی ہوئی کہ عمل مختصر ثواب زیادہ۔ اسی میں ایک پہلو کیا ہے کہ بعض اوقات زندگی میں ایسے آ جاتے ہیں کہ اس وقت کا عمل بہت قیمتی ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی غم کا وقت ہے، کسی کا انتقال ہوا گھر میں، اس وقت جو صبر ہے اس کی بہت قیمت ہے۔ 10 سال عمل کر کے آدمی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو غم کے دنوں میں چند سیکنڈوں میں پہنچ سکتا ہے۔ ایسے ہی امتحان کے اوقات آتے ہیں زندگی میں، اس وقت کا عمل بہت قیمتی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی سال بھر کے اوقات میں کچھ نیکی کے موسم ہیں جن میں ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسی کچھ جگہیں ہیں جہاں ثواب بڑھ جاتا ہے، جیسے کعبۃ اللہ ہے، وہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 گنا بڑھ جاتا ہے۔
مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، وہاں پر ایک نماز 50,000 نماز کے برابر ہو جاتی ہے۔ جگہوں کے اعتبار سے بھی عمل کی تاثیر میں فرق ہو جاتا ہے، ایسی اوقات بھی۔ چنانچہ رمضان ہے، سب بار بار جانتے ہیں، مذاکرہ ہوتا ہے کہ رمضان میں ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، اللہ کی رحمت بہت جوش میں ہوتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے عمل پہ بڑے بڑے اللہ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں رمضان میں۔ تو ایسے ہی قیمتی موقعوں میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ قیمتی جو ہے وہ آج سے جو دن شروع ہو رہے ہیں، 10 دن، بقرعید کے مہینے کے پہلے کے 10 دن ذی الحجہ کے، نیکیاں کرنے کے لیے بہترین موسم ہے۔ اپنے آپ کو دوسرے کاموں سے جہاں تک ہو سکے فارغ کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانا، قسم قسم کی نیکیاں کمانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے ان کی فضیلت کی وجہ سے۔ قسم ہے فجر کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، ولیال عشر۔ تو ولیال عشر کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ یہ جو بقرعید سے پہلے کی 10 راتیں ہیں ذی الحجہ کی، اس کی اللہ قسم کھا رہے ہیں اس کی عظمت کی وجہ سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، ما من ایام، کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں جو ان دنوں سے بڑھ کر ہوں کہ العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ سال کے اور کوئی اوقات ایسے نہیں۔ اس میں رمضان کو بھی ملا دیا حضور نے، رمضان کی نیکی سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ حضور رمضان کو الگ نہیں کر رہے، پوری زندگی میں بھی بول سکتے ہیں آپ، اس لیے کہ الگ الگ کیفیات آتی ہیں زندگی میں، اور سال بھر میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ نیکی کی جو قیمت ملتی ہے اور نیکیوں پر جو اللہ کی محبت ملتی ہے، بندوں کے اعمال کو اللہ بہت پیار سے قبول کرتے ہیں، وہ یہ 10 دن ہیں۔ العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، یعنی ایام العشر، یہ 10 دن جو ہے ایسے۔ قالوا یا رسول اللہ وللجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا وہ بھی ان دنوں کے عمل سے افضل نہیں ہے؟ ان دنوں کی نیکی سے زیادہ محبوب اللہ کے راستے میں جنگ کرنا، اتنا بڑا عمل بھی ان دنوں کی نیکی کے برابر محبوب نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، وللجہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا محبوب نہیں ہے اللہ کے نزدیک جتنا محبوب ان 10 دنوں کا عمل ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ہاں حضور فرما رہے ہیں البتہ کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنی جان اور مال دونوں لے کے نکلا، پورا مال بھی اس نے لگا دیا اور اپنی جان بھی میدان جہاد میں دے دی، شہید بھی ہو گیا، یہ البتہ افضل ہے ان دنوں کے عمل کے مقابلے میں۔ باقی صرف جنگ میں جا کے لڑا یہ افضل نہیں ہو، لڑکے شہید بھی ہو گیا، اس کا پورا پیسہ بھی چلا گیا، ایسا آدمی البتہ اس کا عمل ان دنوں کا افضل ہے۔ تو یہ ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ بھی قسم کھا رہے ہیں ان دنوں کی، دوسری طرف اللہ کے رسول بھی اتنی اہمیت سے بتا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ چیزیں شوق میں آنے کی ہے مومن کے لیے۔ حضور جیسے ہی بولتے تھے کہ بس اس کا بدلہ کیا ہے جنت، تو صحابہ جان دینے کو تیار ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ان دنوں میں نواز رہے ہیں، تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم بھی اللہ کو اپنا شوق دکھائیں۔ ہم لوگوں کا کیا ہے، دیکھا دیکھی کام کرنے کی بہت عادت ہے، سب کر رہے تو اپن کر رہے۔ تو رمضان میں تو جو کر رہے نا، وہ تو ایک پوری فضا بن رہی ہے، پورا ماحول ہی بن رہا ہے، تو اس کے زور میں نہیں کیا کر رہے۔ اور یہ 10 دنوں کے بارے میں چونکہ اتنا ماحول نظر نہیں آ رہا ہے، تو قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے دیکھو اچھا موقع ہے، اللہ کے رسول کی حدیث پکار پکار کے کہہ رہی ہے دیکھو اچھا موقع ہے، مگر ہم لوگ شوق نہیں دکھاتے، کیونکہ ہم لوگ ماحول کو دیکھ کے دیکھا دیکھی کے عادی ہیں۔ اگر واقعی اللہ اور رسول کے فرمان پر عمل ہو رہا ہے
تو جہاں اس کی فضیلت حضور بیان کر رہے ہیں، اس کی بھی کر رہے ہیں، تو ان دنوں میں ہمارے اندر جوش کیوں نہیں آتا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن و حدیث میں جو چیز آ جائے بس ہم اس کو دل و جان سے اختیار کرنے والے بن جائیں۔ اب ذرا سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ کیوں سب سے زیادہ محبت ان دنوں کی نیکیوں کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ سمجھنا اس کا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ جو 10 دن ہیں، اس لیے اس میں اللہ کو بہت، اللہ کی رحمت کو جوش اس لیے رہتا ہے، زیادہ پیار سے متوجہ اس لیے رہتے ہیں کہ اللہ کے گھر مکے میں روزانہ پوری دنیا سے عاشقوں کے قافلے آ رہے ہیں، دنیا کے کونوں کونے جہاز اترتے جا رہے ہیں، پوری دنیا سے جہاز اترتے جا رہے ہیں، قافلے جو ہے 6 مہینے، پہلے زمانے میں 6 مہینے کا سفر کر کے اونٹنیاں دبلی ہو جاتی تھیں، سواریاں پنجر بن جاتی تھی، لوگ دور دور سے آتے تھے، جنگلوں سے، پہاڑوں سے، وادیوں سے، سمندروں سے، ڈاکوؤں کے علاقوں سے، بیماریوں کی وبائی علاقوں سے گزر کے کہاں کہاں سے اللہ کے بندے آتے تھے، کتنے راستے میں مر جاتے تھے، بڑی مشکل سے کتنے وہاں پہنچتے تھے۔ پہلے حجاز میں جو ہے لوٹ مار کا بھی بڑا رواج تھا، یہ پیٹرول نکلنے سے پہلے وہاں کے لوگ حاجیوں کو لوٹ بھی لیتے تھے، مگر آ رہے ہیں پوری دنیا سے حاجی۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے، وہ اللہ کی محبت میں دیوانہ پن دکھانے کی عبادت ہے وہ، اس لیے حاجی جو جاتے ہیں وہ ایک فقیر جیسا لباس پہن کے جاتے ہیں، بغیر سلا ہوا، فقیروں جیسا لباس، گویا مجھے لباس سے مطلب نہیں ہے، میں تو دیوانہ ہوں کسی کا۔ دیوانہ کو کیا ہے؟ اپنے بال کا، اپنے کپڑوں کا، بناؤ کا، سنگھار کا، ایک دیوانے کو کیا ہوش ہو سکتا ہے؟ تو دیوانوں کا لباس ہے، اور دیوانوں کی جیسی صدائیں ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، پوری دنیا سے لبیک لبیک کر کے قافلے آ رہے ہیں، ہم حاضر ہو رہے ہیں آپ کے دیدار کو، آپ کے گھر کو ہم آ رہے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں، کتنی عورتیں، پہلے کا زمانہ سوچئے، اتنا سفر کا ماحول نہیں تھا، بسیں نہیں تھی، تو بعض عورتوں کی پوری زندگی ایک ہی گاؤں میں گزر جاتی تھی، سفر کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، پیدل چلنا پڑتا تھا۔ تو ایسی ایسی عورتیں جنہوں نے کبھی گاؤں کے باہر، اپنی گلی کے باہر نہیں دیکھا، اب وہ جنگلوں کو، پہاڑوں کو، ملکوں کو پار کر کے کعبہ آ رہی ہیں، تو اللہ کی رحمت کو کتنا جوش آئے گا، ان کا سفر کتنا عجیب ہوتا ہوگا، جس نے کبھی کچھ نہیں دیکھا اتنا لمبا سفر کر کے جا رہے ہیں۔ کتنے ایسے ہوتے تھے کہ ان کے پاس بڑی مشکل سے کئی سال پیسہ جمع کرنے کے بعد، ایک پیسہ جمع کرنے کے بعد حج کا خرچہ بنتا تھا، ایسے لوگ بھی حج کے لیے جاتے تھے۔ تو پوری دنیا سے جو اللہ کی محبت کا جو اظہار ہو رہا ہے، اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے جو آ رہے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لبیک لبیک کہتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جو قافلہ آ رہا ہے اللہ کے گھر کے اطراف اب مستی میں، وارفتگی میں، فنائیت میں نچھاور ہو رہا ہے۔ پھر صفا مروہ کے بیچ میں سعی چل رہی ہے، دوڑ رہے ہیں۔ پھر انہیں دنوں میں حج بھی شروع ہو جاتا ہے، پھر 10ویں تاریخ کو تو سب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اپنی محبت کی علامتیں قائم کی وہاں جا رہے ہیں، جہاں سے بچے کو لے کے چلے، جس میدان میں جا کے بچے کو ذبح کیا، اگرچہ اللہ نے بچا لیا، ان جگہوں پہ پہنچ رہے ہیں، اور ایک دیوانے کی طرح منا سے مزدلفہ، عرفات، پھر منا سے حرم، پھر حرم سے منا، پورے حج کے 5 دن بس پھرتا ہی جاتا ہے آدمی، کوئی باولا ہے کیا بولے سے، اس لیے کہ محبت میں یہی ہوتا ہے کہ آدمی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، پھرتا رہتا ہے، کہیں دل ہی نہیں لگتا اس کا۔ تو حج میں وہی ادائیں رکھی گئی ہیں، منا سے آؤ، پھر کرو طواف، پھر جاؤ، پھر آؤ، پھر جاؤ۔ تو پوری گویا انسانیت اللہ کے اوپر نثار ہو رہی ہے حج کے دنوں میں، جگہ جگہ سے انسان آتے، سب کے زبانوں پہ لبیک ہے، اور کتنا کعبۃ اللہ سے کتنی محبت ہوتی ہے لوگوں کو، کتنے ارمان ہوتے ہیں اللہ کے کعبے کو دیکھنے کے۔
تو اتنے اللہ کے چاہنے والے آ گئے اللہ کے در پہ اور جوش محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے اللہ کی محبت بھی جوش میں ہوگی۔ تو ان دنوں میں اللہ کی رحمت بہت جوش میں ہوتی ہے کہ پوری انسانیت اللہ پہ قربان ہو رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ محبت کے موڈ میں ہیں تو ظاہر ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی نیکی کر رہا ہے، اب اس کو دیں گے تو تھوڑا تھوڑی دیں گے، اب اس کو زیادہ دیں گے۔ اس لیے اللہ کے واسطے مکہ اور حیدرآباد کوئی دور کا فاصلہ ہے کیا؟ ان کی نظر بیک وقت مکہ پہ بھی پڑ رہی ہے، حیدرآباد پہ بھی پڑ رہی ہے۔ حیدرآباد میں جو شوق دکھا رہا ہے زیادہ ذکر کر کے، زیادہ نوافل پڑھ کے، روزے رکھ کے، وہ حاجیوں کے ساتھ اس پہ بھی نظر پڑ رہی ہے۔ تو جو پیار ادھر برس رہا ہے وہ پیار ادھر بھی برستا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان دنوں میں سب سے زیادہ نیکی کرنے والوں کو محبت سے دیکھتے ہیں۔ دیکھو یہ کچھ بندے ہیں جو میرے گھر آ گئے اور یہ بندے ہیں گھر نہیں آ سکے مگر ان کا دل حاجیوں کے ساتھ ہی ہے، ان کا دل بھی محبت سے آباد ہے، ان کو بھی مجھے راضی کرنے والے اعمال کی دھن ہے۔ تو جو محبت ادھر بٹ رہی ہے وہ محبت ادھر بھی بٹے گی۔ تو یہ وجہ ہے، گویا اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دے رہے ہیں، ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارے جذبات کا لحاظ رکھ کے اس کا موقع دے رہے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمان تو ہر سال اللہ کے گھر نہیں آ سکتے، اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتے، لیکن دل تو سب کی محبت سے، سب کے دل محبت سے تڑپ رہے ہیں۔ تو موقع دیا جا رہا ہے کہ میرے وہ بندو جو میرے گھر نہیں آ سکے اس سال، وہ بھی ان دنوں میں حاجیوں کے ساتھ ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرو۔ تم بھی حاجیوں کی طرح کی تڑپ دکھاؤ کہ ہم کو اللہ چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، ہم اللہ کی پسند کے اعمال کے لیے دوڑیں گے، بھاگیں گے، جس جس چیز میں اللہ کی رضا ملتی ہے ادھر ہم لپکیں گے۔ تم اپنے مقام پہ رہ کر بھی حاجی بن سکتے ہو، گیا حاجیوں کی طلب ظاہر کر سکتے ہو، حاجیوں کی طرح اللہ کا پیار حاصل کر سکتے ہو۔ اس لیے موقع دیا گیا ہے کہ چلو تم بھی شریک ہو جاؤ۔ اور پھر حج کی سب سے آخری چیز ہے، جو حج کا آخری عمل ہے، مہر ہے اس پہ، کہ اللہ کا چاہنے والا لمبا سفر کر کے رو دھو کے اپنے سارے گناہ معاف کروا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محبت بھرے اعمال کی نقل کر کے سب کچھ کر کے آخر میں کیا کرتا ہے؟ شیطان کو بھی کنکری بھی مار دیا، اللہ کے دشمن کو بھی مار دیا، اس کے بعد آخری میں کیا کرتا ہے؟ قربانی کرتا ہے۔ یہ قربانی کیا ہوتی ہے؟ اے اللہ میں آپ پر نثار، وارنے کے بعد کیا کرتے؟ وہ چیز صدقہ کر دیتے نا، تو اپنی جان کو بھی صدقہ کر رہا ہے، قربان کر رہا ہے، اپنی جان کے بدلے میں جانور کو قربان کر رہا ہے۔ تو قربانی گویا اپنے آپ کو قربان کرنا ہے، اس کی ایک تمثیل ہے بکرے کو اور جانور کو ذبح کرنا۔ تو حج کا جو سب سے آخری عمل ہے جس پہ حج کی تکمیل ہوتی ہے، محبت کی تکمیل ہے، وہ اپنے کو قربان کر دینا، نہیں قربانی دینا۔ حضور نے فرمایا الحج العج والسج، حج کس چیز کا نام ہے؟ لبیک لبیک کہہ کے شور مچا دینا، ہر طرف سے دیوانہ وار جانا، یہ تو ابتدا ہوئی العج، اور آخری میں والسج، اور خوب قربانیاں کرنا، زیادہ سے زیادہ خون بہانا اللہ کے سامنے۔ تو یہ جو آخری عمل ہے قربانی کا، اللہ نے اپنے کرم سے ہم کو بھی شامل کر لیا اس میں۔ دنیا کے ہر کونے میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی فرمایا تم بھی قربانی دو۔ حاجی جو آخری میں جو کام کرتا ہے اس میں تم بھی شامل ہو جاؤ، اس کو واجب کر دیا گیا۔ اور قربانی بہت بڑا عمل ہے، جب سے دنیا میں انسان وجود میں آیا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب سے بڑا عمل قربانی ہے۔ ہر قوم میں، ہر مذہب میں قربانی۔ سورہ کوثر میں فصل لربک وانحر، نماز اور قربانی دونوں کا، نماز اور نیاز بولتے نا، قربان کرنا۔ تو قربانی یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور گویا اپنی جان پیش کرنے کا استعارہ ہے وہ۔ اس وجہ سے اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہے کہ قربانی کا قطرہ، خون کا قطرہ نیچے گرنے سے پہلے اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں قربانی۔ اور جتنے بال ہیں جانور کے جسم پر اتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، بہت بڑا عمل ہے۔ اور ان 10 دنوں میں سب سے افضل عمل وہی ہے۔ تو یہ وہ دن ہیں جس میں
قربانی کا دن بھی شروع ہو جاتا ہے، 10ویں تاریخ اس میں آ جاتی ہے۔ بہرحال یہ دن الحمدللہ ہمارے لیے اب جنت کمانے کے دن ہیں، اپنے مالک کو خوش کرنے کے دن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو خوب نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے اندر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کچھ اعمال پسندیدہ ہیں، مستحب ہے۔ ایک یہ ہے کہ جن کو قربانی دینا ہے، قربانی جن پر واجب ہے، وہ پہلی تاریخ ہی سے اپنے بال نہ کٹوائیں، چھوڑ دیں بال اپنے، اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹیں۔ عن ام سلمۃ قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفي روايه فليمسك عن شعره واظفاره، مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب یہ 10 دن شروع ہو جائیں تو جس کا بھی قربانی کا ارادہ ہے وہ پھر اپنے ناخن اور بال اس کو چھوڑ دے، اس کو نکالے نہیں۔ تو گویا کیا ہے، یا اللہ پورا تو اصل جسم قربان کرنا میرا جذبہ ہے، مگر آپ نہیں بول رہے نا، اس واسطے کم سے کم جو حصہ کاٹ کے پھینک دیے تو نقصان نہیں ہوتا، وہ تو میں پھینک رہا ہوں۔ تو بال بچا کے، ناخن بچا کے وہ کاٹ کے پھینکنا ہے۔ یا اللہ اتنا تو کر سکتا ہوں نا اس میں، کوئی نہیں، ورنہ میرا تو جذبہ پورا جسم کٹانے کا ہے، مگر آپ نہ بول رہے ہیں، تو یہ تو لے لیجئے جسم میں سے، یہ ہے۔ اچھا، دوسری جو ہے روزے کی فضیلت آئی ہے۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلے عشرے کی عبادت تمام دنوں کی عبادت کے مقابلے میں اللہ کے پاس پسندیدہ ہے، اس لیے ان دنوں میں ایک دن کا روزہ سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ پورے ہم کو 9 دن ملتے ہیں، 10ویں تاریخ کو تو نہیں رکھ سکتے، عید کا دن ہے، 9 دن مل رہے ہیں، 9 میں سے شروع کے 8 دن میں 8 سال کے روزے کا ثواب لے سکتے ہیں اگر ایک لینا چاہیں، اور عرفے کا جو روزہ ہے وہ تو 2 سال کے برابر ہے، اس طرح 10 سال ہو جائیں گے۔ تو ایک دن روزہ رکھنا ان دنوں میں 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور ایک رات میں قیام کرنا شب قدر میں قیام کے برابر ہے۔ ایک اتنی بڑی بات، رمضان میں تو پورے رمضان تلاش کرنے کا حکم ہے، کون سی بھی رات ہو سکتی، یہاں تو پکی ہر رات ہے شب قدر کے برابر ثواب میں۔ البتہ شب قدر الگ چیز ہے، ثواب الگ چیز ہے۔ شب قدر میں جو فیصلے ہوتے ہیں، اس کی برکتیں ہیں، وہ اور الگ چیز ہے۔ ثواب کے اعتبار سے یہ جو ہے یہ راتیں شب قدر کے برابر ہے، ہر رات عبادت کریں تو کتنا موقع ہے ہمت والوں کے لیے، شوق دکھانے والوں کے لیے۔ 10 شب قدر ہم حاصل کر سکتے ہیں ان دنوں میں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، 7881 اس کا نمبر ہے۔ تو یہ 8 دن تو ایسے ہوئے۔ اب عرفہ کا جو ہے دن آ گیا، 9 ذی الحجہ کا جو دن آ گیا، تو وہ جو لوگ وہاں پر ہیں وہ تو وقوف عرفہ ان کے لیے سب سے افضل ہے عرفات کے میدان میں، لیکن جو اپنے مقام پر ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا، تو ان کے لیے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگلے پچھلے دونوں سال کے گناہوں کا کفارہ۔ تو اس سے مراد محدثین لکھتے ہیں کہ اس سے چھوٹے گناہ مراد ہوتے ہیں، جو بڑے گناہ ہوتے ہیں اس کو شرمندگی کے ساتھ معافی مانگنا پڑتا ہے، لیکن ظاہر ہے جب آدمی اتنے روزے رکھے گا تو معافی بھی تو بیٹھ کے مانگے گا، بغیر معافی مانگے کے تھوڑی روزے رکھے گا، تو اس طرح سے بڑے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے، چونکہ ان دنوں میں بہت فضیلت ہے، یوں کہتے حضور نے فرمایا اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، تکبیر کرو، تحلیل کرو، تحمید کثرت سے کرو۔ قرآن مجید میں بھی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، یہ جانے پہچانے دن ہیں اللہ کی تعریف کے، اللہ کے لیے قربان ہونے کے۔ ان جانے پہچانے دنوں میں اللہ کا خوب ذکر کرو، کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا فرمایا دوسری جگہ۔ تو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور تحمید کثرت سے پڑھنے کے لیے کہا۔ اس سب کو ملا کے جو پڑھتے ہیں ایک ساتھ بھی پڑھ دیتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں۔ تو یہ 5 جو ایام تشریق ہیں اس میں تو آواز سے پڑھتے ہیں ملا کے، باقی کے جو دن ہیں اس میں ہم ایک ایک کو الگ بھی پڑھ سکتے ہیں،
لمبا پڑھنے میں زیادہ دماغ پہ ذرا بوجھ پڑتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، پورا توجہ دینا پڑتا ہے، اور آدمی تھوڑی دیر بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہا ہے، تھوڑی دیر الحمدللہ الحمدللہ، چھوٹی چیز کو بار بار دہرانے میں بوجھ نہیں لگتا، تو الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں ہم خالی دنوں میں، وہ 5 دنوں کی بات الگ ہے۔ اس واسطے کیا کرتے تھے حضرت ابن عمر، ابو ہریرہ، دو بڑے صحابی ہیں، اس فضیلت کی وجہ سے ان دنوں میں باضابطہ بازار میں جا کے زور سے ذکر کرتے تھے، اللہ اکبر، تاکہ جو لوگ کاروبار میں ہیں ان کو یاد آ جائے کہ یہ ذکر کے دن ہے۔ یہ صحابہ لوگوں کو یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب جو ایام تشریق ہیں، 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک، یہ کل 23 نمازیں ہیں، اور عید کی بھی نماز ملا لیں تو 24 نمازیں۔ اس میں جو ہے تکبیر پڑھنا واجب ہے، لازم ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو مرد حضرات جو ہیں وہ جماعت کی نماز کے بعد ایک بار زور سے پڑھنا ہے ان کو، جماعت کی نماز، اور اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آہستہ پڑھ لیں گے، عورتیں بھی آہستہ پڑھیں گے۔ اور یہ جو حکم ہے ہر ایک کے لیے ہے، واجب جو ہے اللہ اکبر پڑھنا، چاہے شہر کا آدمی ہو، چاہے گاؤں کا ہو، چاہے عورتیں ہوں، چاہے مرد ہو، چاہے قربانی جن کو اس سال دینا ہو یا قربانی نہ دینا ہو، تکبیر تو سب کو پڑھنا ہے۔ اور نماز کے بعد امام صاحب بھول جائیں تو فوراً مقتدی کو ہی پڑھ دے، البتہ بھول کے اٹھ گئے پورا، بعد میں یاد آیا تو دہرانا واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے دہرانا، قضا نہیں ہے اس کی۔ اور ایک عبادت جو ہے اس کی وہ ہے راتوں کا جاگنا، روزہ تھا، تکبیر تھی، اور راتوں کا جاگنا۔ تو 8ویں رات، 9ویں رات اور 10ویں کی رات، ابو امامہ سے روایت ہے، جس نے دونوں عیدوں کی راتوں کو ثواب کے یقین کے ساتھ زندہ رکھا، یعنی عید الفطر کی پہلی کی رات بھی اور عید الاضحیٰ سے پہلی کی رات بھی، اس میں اگر عبادت کی رات میں، تو فرمایا جب سب کے دل مردہ ہو جائیں گے اس وقت بھی اللہ اس کے دل کو زندہ رکھیں گے۔ اس کی فضیلت ابن ماجہ کی روایت۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس شخص نے 5 راتیں زندہ کی تو جنت اس پر واجب ہے۔ 5 راتوں میں اگر رات میں عبادت کی، وہ ہے 8ویں تاریخ، 9ویں تاریخ، پھر بقرعید کی رات، 3 ہو گئے، عید الفطر کی رات، اور 15ویں شعبان، جس کو یہاں پر ہمارے ہندوستان میں شب برات کہتے ہیں زیادہ، تو اس کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ اب عید کے دن جو ہے، اسی 10 دن میں عید بھی آئے گی، تو عید کی نماز بھی جو ہے جو شکرانہ وہ بھی ہے۔ تو عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے اس میں جلدی کرنا مستحب ہے، اور قربانی میں بھی جلدی کرنا مطلوب ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عید الاضحیٰ میں حضور جلدی کرتے تھے، اور عید الفطر میں تاخیر کرتے تھے نماز میں کچھ، اور عید الاضحیٰ میں جاتے ہوئے، عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیر زور سے آواز سے پڑھنا ہے۔ عید الفطر میں بھی تکبیر پڑھتے ہوئے جانا ہے، لیکن عید الاضحیٰ میں تو آواز سے پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ جب تک جو ہے مسلمانوں کی ریاست تھی، حکومت تھی، تو عید کی ایک شان ہوتی ہے، بالکل جو حکومت کا علاقے کا جو آفیسر ہوتا تھا اس کی نگرانی میں ایک ہی جگہ سے جلوس نکلتا تھا، جامع مسجد جو بھی رہتی تھی کسی بھی شہر کی، پورے لوگ وہاں جمع ہو کر آفیسر کی نگرانی میں ایک ساتھ جلوس بنا کر اللہ اکبر تکبیر آواز سے پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ تو عید کی ایک شان ہوتی تھی، تو اب وہ ممکن نہیں ہے، مگر اکیلے اکیلے تو ہم پڑھتے ہوئے جانا چاہیے، آواز سے پڑھتے ہوئے جائیں۔ اور عید الاضحیٰ میں نماز تک کھانا مؤخر کرنا مستحب ہے، عید نماز سے پہلے عید الفطر میں کچھ کھا لیتے ہیں، لیکن عید الاضحیٰ میں عید کی نماز تک، قربانی تک نہ کھانا یہ پسندیدہ ہے، اور کھانا مکروہ ہے، سنن بیہقی میں یہ روایت ہے۔ اور ایک 8ویں چیز جو ہے ان 10 دنوں میں کرنے کی، وہ ہے قربانی، سب سے عظیم جو چیز ہے، فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، کوئی اور چیز آدمی چاہے کچھ کرے، ان دنوں میں جو قربانی کے دن ہے، قربانی ہی سب سے افضل ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فداکاری کی یادگار ہے، تو ان کی نقل ہے کہ ہم بھی ایسے ہی اپنے کو، اپنے خاندان کو آپ کی رضا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا
یوم نحر میں یعنی قربانی کا جو دن ہے، خون بہانے سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، اور قربانی کا جانور اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں سمیت قیامت میں آ جائے گا، اور عمل نامے میں وزن کا ذریعہ بنے گا، اور خون گرنے سے پہلے قربانی کی قبولیت ہو جاتی ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، 1493 نمبر ہے۔ زید بن ارقم سے روایت ہے، صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہے، کیا چیز ہے یہ قربانیاں؟ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابو ابراہیم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے قربان کرنا، ان کی یادگار ہے، انہوں نے بیٹے کو قربان کیا تھا، وہاں سے چلیے ہم کو کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ایک ایک بال پہ ایک ایک نیکی ملے گی جانور کے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یہ جو قربانی ہے یہ ہر ایک پر کس پر لازم ہے؟ عاقل پر، جو عقل مند ہے، پاگل پہ نہیں ہے، بالغ پر، بالغ جو ہو چکا ہے اس پر، اور مقیم پر جو سفر میں نہیں ہے بلکہ گھر پر ہے اس پر، جس کے پاس بھی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مال اپنی اصلی ضرورتوں سے زیادہ ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ یعنی یہ زکوٰۃ کا بھی یہی نصاب ہے، مگر زکوٰۃ میں یہ ہوتا ہے کہ پہلی بار مال آنے کے بعد 1 سال گزرنے تک اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، مگر ایک مرتبہ جب دینے والا ہو گیا آدمی زکوٰۃ دینے والا، تو اب جو نیا نیا مال آتے جا رہا ہے وہ ہر ایک پہ 1 سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن قربانی میں ایسا ہے کہ 1 سال گزرنا نہیں ہے، ایک دن پہلے بھی مال آیا ہوا ہے، آدمی کے پاس مال ہے، گھر کی اصلی ضرورتوں سے زیادہ گھر میں جو مال ہے اس کا بھی حساب لگایا جائے گا، ضرورت سے زیادہ چیزیں جو گھر میں ہیں، اور جو رہنے والا مکان ہے اس مکان سے ہٹ کے اس کے پاس اور ایک مکان ہے یا پلاٹ وغیرہ ہے، وہ بھی اس کو شامل کریں گے۔ وہ 52.5 تولہ کی اگر رقم ہو گئی تو اس کے لیے واجب ہے قربانی کا دینا۔ قربانی کے دن مقرر ہیں 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ۔ اس میں پہلا دن 10ویں تاریخ کی قربانی سب سے افضل ہے، پھر 11ویں کی اس کے بعد افضل ہے، اور 12ویں کی اس کے بعد ہے، اور رات میں بھی قربانی کرنا درست ہے، کر سکتے ہیں کراہت کے ساتھ۔ مجبوری ہے تو کراہت بھی نہیں، کوئی غیر معمولی بغیر مجبوری کے کر رہے ہیں تو کراہت ہے، کوئی مجبوری آ گئی تو پھر کراہت بھی نہیں رہے گی۔ اور جو شہر کے لوگ ہیں ان کے لیے نماز ہونے کے بعد، عید کی نماز کے بعد قربانی کرنے کا ان کو حکم ہے۔ جو دیہات کے لوگ ہیں وہاں پر عید کی نماز ہوتی ہی نہیں، دیہات میں بڑا اس کے لیے شہر چاہیے، تو جو عید دیہات کے لوگ ہیں وہ فجر ہونے کے ساتھ ہی، طلوع کے ساتھ ہی وہ لوگ قربانی دے سکتے ہیں۔ اور حج اور عمرہ یہ سب سے عظیم اعمال ہیں، اور اس میں گناہوں سے بچنا ہے، اور حج اور عمرہ جو مقبول ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر آدمی عمرہ کر رہا ہے تو پچھلے عمرے سے اب جو کر رہا ہے اس کے بیچ میں جتنے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، پھر عمرہ کرے گا تو بیچ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ایک حج ہے، حج ایسا ہے کہ حج اگر مقبول ہو جائے تو اس کی جزا جنت ہے، اس سے کم نہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہ جو قربانی ہے ابھی جیسے بتایا گیا، مال پر 1 سال گزرنا شرط نہیں ہے، اور جانور کی جو عمر ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، تو 1 سال سے کم کا نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ دمبا ہے، 6 مہینے کا ہے مگر اچھا موٹا تازہ ہے، 1 سال جیسا لگتا ہے، خربا ہے، تو اس کو قربان کر سکتے ہیں۔ گائے یا بھینس کی قربانی دے رہے ہیں تو وہ پورے 2 سال کی عمر ہونا چاہیے اس کی، دانتوں سے وہ لوگ اندازہ لگاتے ہیں۔ اونٹ ہے تو 5 سال کی عمر ہونا ضروری ہے قربانی کے لیے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں، میں ہرن کی دیتا ہوں، میں مرغی کی دیتا ہوں بولے تو نہیں، یہ جانوروں کی دے سکتے ہیں۔ جانور اگر عیبدار ہے، اندھا ہے یا کانا ہے یا لنگڑا ہے یا پوپلا ہے، دانت نہیں ہے اس کو، یا مکمل اس کی دم کٹی ہوئی ہے، یا تھن اس کے سوکھے ہوئے ہیں، یا 1/3 1/3 کٹے ہوئے ہیں تھن، یا کان ہے 1/3 کٹا ہوا ہے، یا اتنا لنگڑا ہے کہ ذبح کرنے کی جگہ تک بھی نہیں جا سکتا، یا دم کٹی ہے تو اکثر دم کٹی ہوئی ہے، تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ دم کٹی ہوئی ہے۔ بکری ہے تو 1 تھن خشک ہے، یا ایک اس کا اگر کٹ گیا ہے
اور گائے اور اونٹ ہے تو 4 تھن میں سے 2 تھن مکمل خشک ہو گئے ہیں یا کٹ گئے ہیں، یا زبان جانور کی اتنی کٹ گئی ہے کہ اب وہ چارہ چرنے پر قادر نہیں ہیں، یا سینگ ٹوٹ گئی ہے، اتنی ٹوٹی ہے کہ اس کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہے، اتنا جڑ سے ٹوٹی ہوئی ہے، یا اتنا لاغر ہے کہ ہڈیوں میں اس کے گودا ہی نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور جو جانور خصی کیا جاتا ہے، جس کی مردانگی کی قوت ختم کی جاتی ہے، اس کی خصی جو وہ درست ہے وہ۔ اور گابھن اگر ہے، بکری گابھن ہے یا جانور گابھن ہے، پیٹ میں اس کے بچہ ہے، ولادت قریب ہے تو مکروہ ہے ایسے جانور کی قربانی۔ اور پہلے سے تو عیب نہیں تھا، لیکن قربانی کرتے وقت اچھل کود میں کہیں چاقو لگ گیا، کچھ عیب آ گیا اس وقت، تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، قربانی ہو جائے گی۔ بکرا اور دمبا ایک آدمی کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور گائے اونٹ کی قربانی اگر دے رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 7 آدمی کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گا۔ مستقل کوئی بکرا دے رہا ہے حصہ ملنے کے بجائے تو زیادہ ہے، ظاہر ہے افضل ہے، اس لیے کہ زیادہ اس میں پیسہ لگتا ہے تو افضل ہے، مگر قربانی میں تو دونوں برابر ہیں۔ اور قربانی کے دنوں میں جس پہ واجب ہو گئی ہے قربانی ہی دینا، اس پر واجب ہے، وہ قربانی دیے بغیر وہ پیسے کسی نیک کام میں لگاؤں گا سوچ رہا ہے تو نہیں ہوگی قربانی، چاہے کتنا اچھا۔ اور اگر کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا، کوئی حادثہ ایسا ہو گیا، تو اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی، کچھ لوگوں کا جو ہے مسلک ہے کہ بھئی ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے ہوگی، وہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ کے مسلک میں جس کی جو بھی بتایا گیا کہ جس کے پاس مال ہے، کئی کمانے والے ہیں، تو ہر ایک کے لیے الگ قربانی ہے۔ اور کوئی عقیقہ اس میں کرنا چاہ رہے ہیں کہ 6 آدمی تو مل گئے، قربانی ایک آدمی عقیقے کی نیت سے شامل ہونا چاہ رہا تو عقیقہ بھی کر سکتے ہیں اس میں، اس لیے کہ وہ بھی قربانی ہی ہے، قربانی کی ایک شکل ہے۔ مسلمان آدمی ہے لیکن بھول کے بسم اللہ نہیں پڑھا، بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا تھا، بھول کے ایسے ہی ذبح کر دیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ مسلمان ہے، اس کے اندر تو کلمہ ہے ہی۔ البتہ جان بوجھ کے نہیں پڑھا تو پھر وہ قربانی نہیں ہوگی۔ اور قربانی چاہے عورت کرے یا بچہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اور ان کی بھی ہاتھ سے قربانی ہوگی، اس میں کوئی عیب نہیں آئے گی۔ تو اس عاجز کے لیے بھی دعا کیجیے آپ لوگ بھی۔ یہ 10 دن ہمارے جنت کے لیے دوڑ لگانے کے ہیں، شوق سے قربانی دینے کے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیفیات کو یاد کرنا، کیا کیفیت تھی، کیسا ایمان تھا، ہم ان کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ اور جو حاجی ہمارے گئے ہوئے ہیں، ہم بھی دل سے حاجیوں کے ساتھ رہیں، بار بار سوچتے رہیں طواف ہو رہا ہوگا، صحیح ہو رہی ہوگی، یا اللہ ہمارا بھی جذبہ ہے کہ آپ کے سامنے محبت کا اظہار کریں۔ اس طرح ہم دلی کیفیت کو پیش کر کے بڑا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔